بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مسجد امیر حمزہ محلہ بادشاہواں والا میں علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب خطاب فرمائیں۔ اب میں اس جلسہ کے مہمان خصوصی مفسر قرآن خطیب ذیشان حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، لیکن ان کے آنے سے پہلے ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ جب سے تیری خطابت کا تصور باندھا، جب سے تیری خطابت کا تصور باندھا، قرن اول کے خطیبوں کی ادا یاد آئی۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ احمد شعیب خان سے۔ بس الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اڑالی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، اڑالی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. بحمد اللہ عمدۃ المدرسین فاضل نقطہ برادر مکرم جناب حضرت مولانا حسین علی ندیم صاحب نامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے جواہر پارے تساں بھائیاں دی خدمت پیش فرما چکے. میں دعا کردہ کہ اللہ حضرت دا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. یہ ٹھیک ہے یا اردو؟ باقی سارے تو اردو والے ہیں، میرے ذمہ کیوں اپنی بولی لگ گئی ہے؟ میں دل دی گہرائیاں نال جنہاں سارے عزیز بچہ نے قرآن مجید حفظ یا ناظرہ دی صورت وچ مکمل کیتا ہے، انہوں نے مبارکباد پیش کردہ اور دعا بوہاں کہ اللہ کریم سادے انہا عزیزہ دا اے عمل انہا واسطے، اساتذہ کرام واسطے، ادارے دے معاونین اور رفقا واسطے، انہا سارے عزیزہ دے اہل خانہ واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. میں کوشش تو کر لی ہے میں چند گزارشات اللہ دی توفیق نال پیش کر سکا. حقیقتاً میرے گلے سن چکن مسلسل گفتگو کر کر کھاون پیون دے مسئلے وچ بھی بڑی تکلیف ہے. مولانا ثناء اللہ صاحب سارے عزیز ہیں، میں انہوں انکار نہ کر سکتا. کوشش میں کیتی ہے چھٹی منگن دی، مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ نہیں مننے میں حاضر ہو گیا. میں ترے گلنا مختصر وقت ہی پیش کر سکتا. سارے خوشاب دے جرے احباب سارا او پچھلے انداز اللہ بیان سنن دی توقع رکھ دے ہو. میں معذرت خواہاں بس مختصر جی گفتگو حکم دی تعمیل پیش کر سا. سب تو پہلے پیش کرنا ہے جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سارے دوست جاگو اور محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم آنکھو تاکہ میں دعا کراں کہ اللہ دن قیامت دے آمنہ دلال دی شفاعت تو نصیب کر چھوڑے. ایک باری مسجد دے اندر گونج آوے. سب تو پہلے پیش کرنا ہے جمال محمد. نہیں بیدار نہیں ہوئے، دوست سہ گئے ہو. سب تو پہلے پیش کرنا ہے جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت نال، ایمان دے جذبے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت عقیدت رکھنا لے دوست اونچا بول سن. پہلے نمبر تے بیان کرنا ہے جمال محمد ماشاءاللہ. دوسرے نمبر تے بیان کرنا ہے کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرے نمبر تے بیان کرنا ہے جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا جمال رب العالمین نے کائنات دے اندر کسی دا نہ بنایا. اور جرے کمالات آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرمائن ساری کائنات دے پچھلے انسان یا قیامت تک آمن والے انسان اپنے سارے کمالات لے کے آمن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے کمال دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تے مسجد دا نام ہے ذوالجلال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جلال دی جھلک بھی پیش کر رہی ہے. سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جمال دا ہی گوشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں. چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں
اپنے ہتھوں دے اندر ہاتھ پا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کے بڑی محبت نال آکھ رہی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع مدینہ شریف دے لوگاں دی عادت ہے اگر گھر دے اندر مہمان آونیا جس نے مہمان رخصت ہون لگے ایک پہاڑ تک انہوں رخصت کرنے واسطے بہنے انہیں معصوم بچیاں نے ہتھوں دے اندر ہاتھ پائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے اشارہ کر گیا کھڑ لگیا مدینہ شریف دے رون والے ہو تو سا 14ویں دے چند بڑے ویکھے حسین اسا بچیاں نو اللہ دی جان دی قسم سچا 14ویں دا چند سانو اج نظر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن دے جانے مسکرا دے جانے پر میں معذرت نال جملہ عرض کرنے لگا کہ معصوم بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو 14ویں دا چند آکھ رہی ہیں تے اسا مسلمانہ دا عقیدہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو 14ویں دا چند آکھے ہوئے آپ نے حسن و جمال دا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے آپ نے حسن و جمال دا حق کون ادا کر سکتے گفتگو وچ ان مختصر یہ ایک اور اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال بیان کر لگا بخاری شریف وچوں اسا مسلمان دا کی دے اللہ کریم دے بارے وچ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ کہ اللہ لا شریک ہے تے اللہ دا محبوب لا شریک ہے ایک ہی میں ہو سکتا ہے اللہ لا شریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا شریک خوشاب دے بھائیو یہ حقیقت ہے اور میں دلیل دے لگا آکھن والے نے آکھے فاق النبین فی خلق و فی خلقی فاق النبین فی خلق و فی خلقی ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی منزہ من شریکین فی محاسنہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی فمبلغ العلم فیہ انہو بشر وانہو خیر خلق اللہ کلہمی اللہ لا شریک ہے حاجت روا ہون وچ اللہ لا شریک ہے مشکل گشا ہون وچ اللہ لا شریک ہے تعداد علم الغیب ہون وچ تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حسن وچ لا شریک جمال وچ لا شریک اخلاق وچ لا شریک اپنے سونے کردار وچ لا شریک اللہ خدائی وچ لا شریک تے آمنہ دلال مصطفی وچ لا شریک آپ دے جمال دا مقابلہ کائنات دا کوئی بندہ نہ کر سکا نہ قیامت تک آن والے کسی بندے کر سکڑے ایک میں جھلک پیش کی دیئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال پیش کر لگا صحابہ کرام خندق کھود رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیڑ مبارک تھے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر بدھے ہوئے نا صحابی سامنے آئے ہیں عرض کر دے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقے دی وجہ دو پیڑ دے پتھر بدھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تے اپنے پیڑ ہوتے فاقے دی وجہ تو ایک پتھر بدھا ہوئے ہیں تے میں آمنہ دلال فاقے دی وجہ تو پیڑ دے 2 پتھر بدھے ہوئے ہیں
خندق کھودی جا رہی ہے. بخاری شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندے کھلوتے اللہ اکبر. 2 پتھر خندق کھودنا چھوڑ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گھر وچ. آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر پہاڑ موجود ہے جبل سلا دنال جتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر رہی. پہنچے حضرت جابر گھر وچ اپنی گھر والی نو آکھن لگے کوئی کھان پیون دی چیز موجود ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے دی وجہ تو پیڑ دے 2 پتھر بدھے ہوئے. گھر والی آکھن لگی حضرت جابر اتنے سارے جو پے ہوئے ایک بکری دا چھوٹا جتنا بچہ موجود ہے. حضرت جابر نے پٹھورے نو جلدی جلدی ذبح کی دے گوشت بنایا ہے تے گھر والی جو پیس رہی ہے. حضرت جابر آکھن لگے روٹی پکا دے سالن تیار کر. سارے گھر وچ کھان پیون دی چیزاں دا کیا فائدہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفق ہوئے. جو پیسیں گئے آٹا تیار کیتا گیا ہے پانی پایا گیا ہے آٹے نو گننا گیا ہے. حضرت جابر دی گھر والی سالن تیار کر رہی ہے. حضرت جابر فرماون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلاون جا رہا ہوں. گھر والی نے آکھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو وکھرا کر کے ایسا کل مبارک دے اندر چھڑے ہے. اللہ دے حبیب سادے گھر تشریف لے آؤ لیکن زیادہ تو زیادہ 5-6 بندہ دی گنجائش سادے گھر وچ. یہ گل ضرور کرنی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تے صحابہ کرام نال تے زبان دے اتے لفظ جاری ہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. رواہ البخاری. اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک اتے بیعت کی دی ہوئی ہے جتنے تک ساری جان باقی ہے اسا جہاد والا مشن نہیں چھوڑنا. میں معذرت چاہنا میں سیاسی کوئی نہ میں مذہبی گل کرنی ہے. آج امریکہ بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات دی. مجاہدین میں نال مذاکرات کرو. تے جس ویلے پہلا افغانستان تے حملہ ہویا ہے دوستو میں کوئٹے تو اگے چمن دے اندر بیان کر رہے ہم. افغانستان دی سرحد تو تقریباً 1-2 کلومیٹر بڑھ دیئے. راتی حملہ ہویا اسا 10:30 بجے BBC سنی پہ ہون حملہ ہویا ہے. انہاں لوگاں دے آپس یہ رشتے تعلقات لین دین معاملات آنا جانا میں انہاں لوگاں دا دکھ تے درد کہے لفظاں نال بیان کرا میرے کو لفظ بھی نہیں. وہ لوگ کتنے چمن تے کوئٹہ دے دکھی ہوئے. آج 10 سال ہو چکے مذاکرات دی بھیک امریکہ مانگ رہے ہیں تے حال اے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں تبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے ظلم دی تلوار نال جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. آج بھی ڈٹے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترانہ سنیے ہے کہ صحابہ کرام ترانہ پڑھ گئے اساں جہاد دی بیعت کی ہوئی ہے جتنے تک جان باقی جہاد نہیں چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھے بخاری شریف دے لفظ لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا اصل آرام آخرت آرام ہے اصل سکون آخرت سکون ہے. اللہ میرے ہاتھ مبارک دے ہوتے جہاد دی بیعت کرنے والے مہاجرین دی بھی مغفرت فرما تے انصار دی بھی بخشش فرما. حضرت جابر پہنچ گئے
اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک وکھری گل میں تھوڑے نال کرنا چاہنا پاسے تے ہو کے جیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے ہوئے کہ تھوڑا فاقہ برداشت نہیں ہویا گھر دے اندر میں دعوت انتظام کر گیا ہاں میرے نال تشریف لے چلو لیکن زیادہ تو زیادہ 5-6 بندے تھوڑے نال ہونے چاہیے دینا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت جابر اے دس گھر دے اندر کھاون پیون دا سامان کیڑا ہے کیا خوشابی جھگڑے کیا رونے 3 میل دا سفر بننے جبل سلاؤ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں گھر دے اندر کھاون پیون دا سامان کیڑے 200 جھگڑے دی بات ہی نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوندے آپ نو حضرت جابر تو تحقیق کرن دی کوئی لوڑ نہیں اللہ نو منن والے اللہ دا نام محبت نال چلے لو عالم الغیب صرف کونے جا کے جڑے مندر ہوئے بول سن جڑے مندر عالم الغیب صرف کونے محبت نال کونے اے میرے سامنے مالک کائنات دی لارہم کتاب تے سورت نا سورت الحجرات اے آیت نمبر 18 میں کھولی ہوئی ہے 26 پارہ فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون شک نہ کرے کائنات والو آسمان اور زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے یہ عقیدہ میں دوستوں یاد کراؤں یاد دہانے واسطے اللہ کریم کوئی گل اپنے پیاروں نو وکھا چھوڑے سنا چھوڑے اللہ بتلا چھوڑے پتہ چلوے داؤں دے اللہ نہ دسے اللہ نہ سناوے اللہ نہ وکھاوے کینوں ہی پتہ نہیں چلدا سورت دنا سورت یوسف اے میرے سامنے 13واں پارہ تے آیت نمبر 94 اللہ فرمانے واللہ فاصل دلیر کان ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون صرف 3 میلہ دا پت ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو بھائیاں کھوج رکھا ہے اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو نہیں دسیا تے جس ویلے اللہ دسن دے آئے 40 سال گزر گئے 1000 میلہ دا فاصلہ ہے تے بھائی یوسف علیہ السلام دی قمیص لے کے کرتا لے کے مصر بھی جو روانہ ہو دے پین تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے شام دی بستی کنان وچ تیاری شروع کر دیتی گھر والا نو فرمایا لَأَجِدُ رِيحَ یوسف میری گل دا مذاق نہ سمجھے میں یعقوب علیہ السلام نو 40 سال بعد اپنے بچھڑے بیٹے حضرت یوسف دی خوشبو آ رہی ہے کیڑے جھگڑے علاقے اللہ دس چھوڑے بھائی پتہ لگوے دے نہ دسے کسے نو پتہ نہیں لگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیڑا سامان ہے گھر دے اندر کھاون پیون دا حضرت غریب بندہ میرے کول سامان زیادہ کتھوں آیا اتنے سارے جاؤ ایک بکری دا بٹھورا تے مہربانی فرمائے زیادہ تو زیادہ 5-6 بندے نال لے کے تشریف لے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت جابر تو جا تے جتنے تک میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نا آٹے دیا روٹیاں بھی نہیں پکاونیاں تے برتن بھی جو سال بھی نہیں کڑھنا حضرت میں چلنا تے بندے پنچے جی تو چلنا
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، حدیث پاک دے اندر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتا، خندق کھودن والے میرے سارے صحابہ کام بند کر دیو، تو سارے چلو حضرت جابر دے گھر سارا دی دعوت دے۔ حضرت جابر بیان کر دیں کہ اے اعلان سنن تو بعد اتنا مینو حیا آیا، دل چاہتا ہے زمین پھٹ ونیا تے میں زندہ زمین دے اندر اتر ونیا، گھر بھی 5-6 بندہ دی منجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ نو دعوت دے رہے ہیں، فرمانے میں دوڑا جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے پہنچیا، گھر والیاں کھڑ لگی خیر ہوئے کیوں پریشان ہو گیا آ رہے ہو؟ میں آنکھیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ نو لے کے پہنچنا لے، گھر والی میں نو آکھن لگی تو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دسیا نہ ہو سی، کہ میں جو تو گزارش کی تھی آئی 5-6 بندہ دے بارے 10 چھوڑنے تو سا دسا نہ ہو سی نا۔ حضرت جا میرا کھن لگے میں دسا ہائی نہیں آکھیا وے 5-6 جیا، کاش خوشاب علی دوست جاندار جواب دے میرا تو مزہ آیا، دل حاضر رکھے ہے سبحان اللہ دی گونجائی دا ایمان تالا اسی انشاءاللہ۔ حضرت جابر دی گھر والی دے ایمان تو یقین تو میں قربان جاواں، آکھن کی پریشان نہیں ہونا، یہ تو آدھے دسن دے باوجود آمنہ دلال سارے صحابہ رونا لے کے پہنچنا لینا، پریشان نہیں ہونا، آمنہ دلال دے اعلان وچ اللہ دی ضرور حکمت ہونی ہے۔ اللہ کا دوستار سے بھی تھا بیٹھے دور بہ گئے ہو، آج کل دی عورتوں دا کوئی یقین ہے؟ آج کل دی عورتوں دا کوئی ایمان ہے؟ قربان ہوئیاں اس صحابیہ دے ایمان تو، قربان ہوئیاں اس صحابیہ دے یقین تو، آکھن لگی پریشان نہیں ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت وچ ضرور کوئی حکمت ہونی ہے۔ آج کل کہے یقین ہے بادشاہ والے دربار پہ ویکھو عورتاں نال بھرا ہویا، اور چپ کر گئے ہو، شرم آ گئی ہے۔ میں تو سمجھو میں سنی سنائی گل پیا کردا، میں ایک باری ویکھا آئی نہ خوشاب میں آئے تے شہرت تو بڑی سنی ہوئی، میں کہ یار پتہ تو کریو کتھے، ہاں آج کل کوئی یقین ہے کہ جیری ساوی جھنڈی نظر آئی تے کالی پیلی سجدہ ٹھا، سونی قبر نظر آئی دے تواب شروع، واہ بھائی واہ، ایمان دے یقین ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی اللہ ہوئے، پریشان نہیں ہونا، خامد و تسلی دے رہی ہے اللہ اللہ۔ جیرے ویلے حضرت جابر پریشان کھلوتے ہیں تے بیوی دی تسلی سن رہے ہیں، انہیں لحظہ گزرے ہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، آپ دا آمنہ کم تر مرحوم نے آکھے ہے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، جتو لگ دا گیا رگ لے دا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگے دا گیا صلی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت جابر جی سالن کی تھے سامنے حاضر کر، آٹا کی تھے سامنے حاضر کر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میں سالن بھی رکھے ہیں، آٹا بھی سامنے رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اپنا لوام مبارک سالن دے اندر بھی پائے ہیں، لوام مبارک گھاٹے دے اندر بھی پائے ہیں، آپ نے فرمائے حضرت جابر گھر والی نو آکھا پڑوس میں جو ایک عورت نو بنا لوے، ایک پیڑے بناوے، دوئی روٹیاں پکاوے۔ اگلا جملہ سنو،
تے صحابہ نال محبت رکھنے والے دوست انہاں سبحان اللہ اچھا آکھنا ہے. جملہ سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ویلے روٹیاں پکدیاں جاویں نا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھدا جا تے صحابہ کرام دی جڑی جماعت با رہی ہوئی ہے 10 12 15 بندہ نوں اندر بلا. آج میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چاہندے ہے کہ سارے صحابہ مہمان بڑے ہوں تے میں میزبان بن کے انہاں دی خدمت کرنا چاہواں. صحابہ انہیں نہیں مقام ملا جو آمنہ دلال میزبان بن گئے. کنتر آنکھے لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہندا لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہندا اتے بکھدے انگاراں تے بدن جلدا ریا کہندا کیڑا صدمہ بنا سہی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا. صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکاں نو رہلایا. صحابہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں روٹیاں پکدیاں گئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن بھر صحابہ کرام دے سامنے رکھ دے گئے. سارے دے سارے صحابہ کرام کھانا کھا کے سیر ہو کے واپس چلے گئے ہیں. حضرت جابر کو پوچھا گیا ہے کتنے بندے ہونے نا. حضرت جابر بیان کر دینا تقریباً 700 بندہ کھانا کھا کے دے واپس چلا گیا ہے. تے جس ویلے میں آٹے دے سالن نو ویکھے اللہ ایک ذرہ بھی گھٹ نہیں ہون دیتا. پر اے میں دوستان یاد دہانی کھریا ماں لو آپ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دہائی لیکن برکت پاون والا اللہ ہے. یہ نسبت ہی کوئی معمولی تا نہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نلوان مبارک سانن وچ آمنہ دلال نلوان مبارک آنے وچ اللہ نے برکتنار مالا مال فرما دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمال دی میں مثال سنائیے ہے. جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال تے نمبر 3 جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک بندے نے چاکھے ہے. آپ نے فرمایا کل کے گھر سے ہم روٹین ایسا ہی پوچھ دے میں کل کے پروگرام میں کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا کل کے گھر سے تے بندے دی زبان بھی جو نکلے ماشاء اللہ ورسولہ جی میں اللہ دی مرضی ہوئی جی میں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی ہوئی ان میں کرنا ہے. آپ دا چہرہ غصے دورت دلال ہو گیا تے فرماون لگی ہے اجعلتنی للہ ندا تے میں اللہ دا شریک جا بنایا ہے. آج نے اللہ دی مرضی تے نال نال اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی اللہ دی مرضی نال میں آمنہ دلال دی مرضی نہیں رل سکتی ہے. اللہ دی مرضی ہو روے تے میں آمنہ دلال دی مرضی ہو روے ہے. مرضی میں آمنہ دلال دی اللہ نال نہیں رل سکتی. قولوا ما شاء اللہ وحدہ جی آکھنا بے منگی ہے ان آکھا کرو جی میں کلے اللہ دی مرضی ہوئے. اور خیال ذرا دل حاصل چند منٹ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی تائیں ہے کہ میرا چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دے 13 ٹکڑے کوئی نہ ہوئے نا. اللہ
اللہ دی مرضی ہی ہو کے آنے ہے، مرضی میری پوری نہ ہوئی، مرضی رب العالمین دی پوری ہوئی ہے۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی ہے، حضرت شادی جھولی اولاد نال آباد ہو گیا، لیکن رب العالمین دی مرضی کوئی نہیں ہے۔ میری مرضی اللہ دی مرضی دا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، میری مرضی ہے مکہ شریف میں نو چھوڑنا نہ پویا، اللہ دی مرضی ہے رو رو کے میرے محبوب نے الوداع کرنے ہیں۔ میں آمنہ دلال دی مرضی ہے، جیرے 3 سوال میرے دو پوچھے گئے نا، او کڑے نوجوان ہن جیرے غار دے اندر کئی 100 سال ستے رہے، او کیرا بادشاہ ہے یہ مشرق مغرب شمال جنوب دا چکر لایا، تے نمبر 3 روح دی حقیقت یہ ہے میری مرضی ہے میں کل جواب دے سا، اللہ دی مرضی 18 دن تھوڑی وہی نازل نہیں ہونی، مرضی میری نہیں چل دی، مرضی اللہ دی چل دیئے۔ قرآن پاک دا حوالہ بھی اے میرے سامنے نام پڑا تے سورت نا سورت العراف، رب العالمین لیلا ریب کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اے حوالہ آیت نمبر 188، کُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان دے نفع دا بھی مالک نا، نقصان دا بھی مالک نا، ہوندہ او کچھے جی میں اللہ دی مرضی ہوئے، یہ نہ کھے جی میں اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی۔ اس نال ملدی جلدی گال بس آپ دے ٹرکہ دے پیچھے کے لکھو ہے اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث تے قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے رب العالمین لیلا ریب کتاب، اللہ تیرے سمجھان دے انداز سو قربان ونجا، حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے کھلا ہوئے ہے۔ اللہ اللہ رب العالمین نے منظر بیان فرمائے ہے، سورۃ آل عمران تے آیت نمبر 180 چوتھا پارا، فرمایا وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین دی وراثت دا مالک صرف اللہ ہے۔ چوکاں تے بساں تے بینراں تے ٹرکاں دے لکھو ہے اللہ نبی وارث، تے قرآن پاک دا فیصلہ ہے اللہ ہی وارث۔ جب دے بیٹھے ہو ٹائم زیادہ ہو گئے نا تو ندرہ مار لگ گئی ہے، قرآن پاک دا فیصلہ ہے اللہ ہی وارث، تے بسن ٹرکاں دے لکھو ہے اللہ نبی وارث۔ او جملہ سچا یا قرآن سچا؟ نمبر 2 مثال، عید والا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں ہوئیاں نا، کھیل رہیاں نا، گلاں باتاں کر رہیاں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرن لگے، ایک بچی بول پئیے آکھن لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، حدیثی کتاب ہے لفظ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ او میری سہیلیوں، سب سہیلیاں سکتے ہیں، معصوم بچے بیٹھے کھیل دیا، آکھن لگی میری سہیلیوں ساڑے اندر ہی کے جی اللہ دا نبی رہا دے جرا کل دی گل نہیں جان دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں، فرماون لگے نہیں اے گل نہ کر، اس نو چھوڑ دے، کال دی گل جانن والا صرف اللہ ہے، میں آمنہ دلال کوئی نہ۔ اے جملہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو برداشت نہیں ہویا، چلا تاری ہومن لگی ہے، آپ نے فرمایا نہیں
جی میں اے آنکھنا ہے مرضی کلے اللہ بھی جلدی ہے، اے بھی آنکھنا ہے کل دے علم رکھن والا صرف اللہ کریم ہے۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کل دیاں گلہ نہ جاندہ تے میرے سامنے ستواں پورا سورت الانام، سورت الانام اللہ تیرے سمجھاواں دے انداز سو قربان جاواں، اے سورت الانام میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 50 فرمایا کُلّا اکون لکم من دی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اکون لکم من دی ملک۔ یہ قرآن آیت نمبر 50 سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمنہ دلال دعویٰ نہ کردہ تو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچنا، اللہ دے خزانے میرے قبضے وچوں دے تا فاقے دی وجہ تو پیٹ تے پتھر کوئی نہ بننا۔ تے نمبر 2 ولا عالم الغیب، میں آمنہ دلال غیبی کوئی نہ جاندہ، یہ میں غیب جاندہ ہوندہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ دے جری تومد لگی گئی، مہینہ میں نو پریشان راون دی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ تے نمبر 3 ولا کونو لکم انی ملک، میں یہ دعویٰ بھی نہ کردہ کہ میں نورانی فرشتہ ہاں، نہیں۔ قرآن سچا سہ گئے ہو، قرآن سچا۔ کچھ میں آپ علیل تے بیماراں تے کچھ دوست بھی زیادہ ٹائم ہو گیا سہ گئے ہو، حوالہ تو سن لو ایک سورۃ الانعام سورۃ الحج آخری صفحہ 17واں پارہ تے میرے سامنے آیت نمبر 75 کھلی ہوئی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ یہ حوالہ اللہ نے رسول چنے فرشتہ وچوں تے اللہ نے رسول چنے انسانہ وچوں۔ فرشتہ وچوں رسول چنن دا کیا مطلب؟ جیڑے فرشتے نو اللہ اپنا پیغام دے کے پیغمبر دے کول بھیجے ہے اس نو فرشتہ رسول کہنے ہوندے نا۔ رسول دا معنی بھیجا ہویا تے کاسے دا۔ اللہ نے فرشتہ وچوں رسول چنے، انساناں وچوں رسول چنے، جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں۔ روبیوں میں بھائیوں دی توجہ واسطے اللہ رسول چنے انسانہ وچوں دے فرشتہ وچوں، جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں۔ ولا قولو لکم منی ملک، فرشتہ وچوں آمنہ دلال بندا نہیں۔ دوبارہ دوہرا مڑکا بکھیا جی، اللہ رسول بنے فرشتہ دے انسانہ وچوں، جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں۔ فرشتہ وچوں آمنہ دلال بندا نہیں، انسانہ وچوں یہ لوگ مندے نہیں۔ چپ کر بیٹھے ہو، خوشاب الانصاف تک کرو چاہو۔ یہ ہون ربیع الاول دا مہینہ تا ہون مکمل ہونا لے تے بینر لگے ہیں خوشابی سارے رہا گزر ہویا، میاں نہیں تو آنا جاؤنا یہ رستے صدا۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ تے قرآن پاک دا فیصلہ ہے، جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں، فرشتہ وچوں آمنہ دلال بندا نہیں، انسانہ وچوں یہ احباب مندے نہیں۔ رسول کی دے بنی ہے سن دے بیٹھے ہو، پیغمبر دی انسانیت دا انکار رسالت دا انکار ہے۔ اللہ اللہ عرض کرنا جانا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں نو روک چھوڑیا، نہیں یہ نہیں آکھنا وفینا نبی ہوئی
یعلم ما فی غد اگر کل دے بارے سب کچھ جان دے تو صرف رب العالمین جان دے اے میرے سامنے ایک بھی سپارا تے سورت نا سورت لقمان اللہ فرما دے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا آیت نمبر 34 سورت لقمان اکویں سپارہ کہ بندے نو کوئی پتہ نہیں کل میں کے کرنے ہے انسان سوچے دا کچھے تے رحمان کرے دا کچھے جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال نمبر 2 کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال تے جمال تے کمال دے نال نال آمنہ دلال دے جلال دی دونوں جھلک بھی سنا چھوڑیے اللہ الفاظ قبول کرے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم مولانا ثناء اللہ صاحب واسطے انہوں دے سارے رفقا واسطے مسجد مدرسے دے معاونین واسطے میں دعا کرنا رب العالمین انہوں مزید قرآن و سنت دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب نو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما رحمت فضل و کرم نال مالا مال فرما جنہیں دوست تشریف لین اللہ انہوں دا تشریف لے آنا ساری حاضری قبول فرما رب العالمین جنہیں مسلمان دنیا تو چلے گئے سارے ایماندارہ دی اپنی رحمت نال مغفرت فرما اور بڑی پیاری میں دعا کرنے لگا خلوص نال آمین اکھیا ہے جس طرح اس مقام تے اللہ اسا سارے ایماندار جمع ہوئے ہیں انہیں سنو جنت دے اندر جمع ہونے دی توفیق عطا فرما دن قیامت دے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ایمانی و صحابی اجمعین برحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام حضرات محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نعت شریف آپ کے سامنے پیش کروں گا محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا میرے آقا بڑے ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک کی بیعت پیاری جھوم رہی ہے خلقت ساری آقا پاک کی بیعت پیاری جھوم رہی ہے خلقت ساری عورت گھر کی ملکہ بن گئی پھرتی تھی جو ماری ماری عورت گھر کی ملکہ بن گئی پھرتی تھی جو ماری ماری ان کی آمد کا فیضان ان کی آمد کا فیضان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جو نہ تھے ظلم و جبر تھا عرب و عجم پر چھایا، آپ جو آئے رحمت کامی اللہ نے برسایا، آپ جو نہ تھے ظلم و جبر تھا عرب و عجم پر چھایا، آپ جو آئے رحمت کامی اللہ نے برسایا، آپ جو آئے رحمت کامی اللہ نے برسایا، جل تھل سارا جہان، جل تھل سارا جہان، صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کھل کھلا کے جو کملی والا شب کو مسکرائے، دانتوں سے ایسی روشنی نکلے سوئی تلک مل جائے، کھل کھلا کے جو کملی والا شب کو مسکرائے، دانتوں سے ایسی روشنی نکلے سوئی تلک مل جائے، دانتوں سے ایسی روشنی نکلے سوئی تلک مل جائے، امی عائشہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، باجو باغ حلیمہ سعدیہ مائی تیرے جاگے، آئی سب سے پیچھے جائے سب سے آگے آگے، باجو باغ حلیمہ سعدیہ مائی تیرے جاگے، آئی سب سے پیچھے جائے سب سے آگے آگے، آئی سب سے پیچھے جائے سب سے آگے آگے، گائیں اب دیکھ کے ہے حیران، صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نام اللہ کا لے کر انگلی پاک سے چاند کو توڑے، اس پہ سایہ کرنے کو آئے بادل دوڑے دوڑے، نام اللہ کا لے کر انگلی پاک سے چاند کو توڑے، اس پہ سایہ کرنے کو آئے بادل دوڑے دوڑے، اس پہ سایہ کرنے کو آئے بادل دوڑے دوڑے، صدقے آمنہ کے دل جان، صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دکھیوں کے کام آنے والا، امت کا غم کھانے والا، بخش دے امت میری کو یا رب، ہر دم گڑ گڑانے والا، دکھیوں کے کام آنے والا، امت کا غم کھانے والا، بخش دے امت میری کو یا رب، ہر دم گڑ گڑانے والا، بخش دے امت میری کو یا رب، ہر دم گڑ گڑانے والا، اس بن ارشد کون جوان، صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا بڑے ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا بڑے ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک محبت سے تمام حضرات پڑھیں۔ یہ دوست جو ساتھی پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے آ جائیں، ماشاءاللہ آگے آ جائیں، ابھی جگہ آگے بہت سی خالی پڑی ہے، آگے آ جائیں۔ جو ساتھی ادھر کھڑے ہو گئے ان سے بھی انتہائی مددانہ گزارش ہے کہ وہ بھی آگے محفل میں بیٹھ جائیں تاکہ محفل کا ان کو بھی پورا ثواب ملے، ماشاءاللہ۔ جس کو آقا علیہ السلام سے محبت ہے وہ آگے بھی آ جائے، اور جو کھڑا ہے وہ بھی آ کے آگے بیٹھ جائے۔ جس کو آقا علیہ السلام سے جتنی محبت ہے وہ اتنا ہی آگے آ جائے گا، ماشاءاللہ۔ اب پتہ چلے گا کہ کون عاشق ہے اور کس نے ایسے ہی اپنا دعویٰ کیے ہوئے۔ ایک دفعہ ذرا محبت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کریں اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ایسے نہیں اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ شان صدیق اکبر پر آپ کے سامنے نظم پیش کروں گا، محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ کون صدیق اکبر؟ با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، تو خلافت میں صدیق اول، تو صداقت میں صدیق اول، تو خلافت میں صدیق اول، تو صداقت میں صدیق اول، تو صداقت میں صدیق اول، تو صداقت میں صدیق اول، یہی نعرہ غنی کا یہی نعرہ علی کا، یہی بولے عمر، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، یہی نعرہ غنی کا یہی نعرہ علی کا، او یہی بولے عمر، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، آقا کو نرغے میں دیکھتے ہیں ابوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں، آقا کو نرغے میں دیکھتے ہیں ابوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں، ابوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں، سامنے خود کو ڈال بن گئے ایک ڈھال، سامنے خود کو ڈال بن گئے ایک ڈھال، جذبہ تھا کس قدر، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے، پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا وہ بکر نے اسے مسل ڈالا، پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا وہ بکر نے اسے مسل ڈالا،
ابو بکر نے اسے مسل ڈالا، منکرین زکات کو بھی سید نے مات، منکرین زکات کو بھی سید نے مات کیا، نافذ امر تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے نبوت کے شاہکار اکبر، لوگو سید صدیق اکبر ہے، نبوت کا شاہکار اکبر، لوگو سید صدیق اکبر، لوگو سید صدیق اکبر، تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلی، تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلی، اے حسین تاج بر تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلی، تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلی، اے حسین تاج بر تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، کوئی چندے میں دے مال آدھا، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، کوئی چندے میں دے مال آدھا، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، پرک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق، پرک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق دے دیا گھر کا گھر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، پرک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق دے دیا گھر کا گھر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تو خلافت میں صدیق اول، تو صداقت میں صدیق اول، تو خلافت میں صدیق اول، تو صداقت میں صدیق اول، تو صداقت میں صدیق اول، تو صداقت میں صدیق اول، تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلی، تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلی، اے حسین تاج بر تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما
ستة أيام وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق